اللہ کی قسم میں اس طریقہ نبوی میں معمولی سے کمزوری بھی نہیں دکھاتا جو میں نے اللہ کے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. معمولی سی کمزوری بھی نہیں، معمولی سا رد و بدل بھی نہیں، کیونکہ اگر معمولی سا بھی اس طریقے کے اندر رد و بدل آ جائے گا آپ سمجھیں کہ آپ عقیدہ متن نبوت کے بعد میں فیل ہو چکے. حتیٰ کہ میں عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت کے اندر عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا. عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا کرتا ہوں اور عشاء کے آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان کو تھوڑا سا مختصر کر دیتا ہوں. اور یہی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اس قرات کے اندر بھی تبدیلی نہیں کرتے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو سجدہ کرتے رہے. ساری زندگی جو ہے جب بھی وہ آیت مبارکہ آتی تو فوراً سر پر سجود ہو جاتے. اور اگر کوئی پوچھنے والا پوچھتا تو کہتے میں نے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. آئیے صحیح بخاری پڑھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں سجدہ کرتے ہیں. ایک شخص نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کون سا سجدہ ہے؟ کہا رہے تو ابو القاسم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ پہ جب آپ پہنچتے سجدہ کرتے تھے میں نے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا. اور میں زندگی کے آخری سانس تک جو ہے جب بھی آیت مبارکہ پڑھوں گا ضرور سجدہ کروں گا. عقیدہ ختم نبوت. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا صاحب پہلے بھی مجھے یقین تھا، میرا ظن اور یقین تو پہلے بھی اسی طرح تھا کہ صحابی رسول ہو اور طریقہ نبوی کی مخالفت کرے ایسا ممکن نہیں لگتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو اپنے کانوں سے سنا بھی ہو پھر اس کی خلاف ورزی کرے. کیسے ممکن ہے؟ ہماری طرح تو نہیں تھے. آج ہم حدیثیں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں اور پھر ان حدیثوں کی مخالفت بھی کرتے ہیں، طریقے کی مخالفت بھی کرتے ہیں. آئیے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلیل القدر صحابی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک مسئلے کے اندر آ کر جو ہے مروان ابن حکم کے پاس پہنچے تو کہا میری گواہی کے لیے اور تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن مروان خلیفہ مسلم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنی ہو اللہ کے پیغمبر کی زبان مقدس سے پھر میں اس کی خلاف ورزی کروں، مخالفت کروں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بلکہ نبی کی سنت پہ اور نبی کی حدیث پہ مر مٹنا جو ہے وہ اپنے لیے باعث سعادت اور فخر محسوس کرتے ہیں. آئیے احکام القرآن کے اندر امام ابن العربی مالکی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ میرے ایک استاد امام زرتوشی رحمہ اللہ ہے، متبع سنت ہے، جب نماز پڑھتے رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، اللہ کے پیغمبر کی سنت اور حدیث سمجھتے. ایک دن وہ میرے پاس آئے ابن عربی مالکی کہتے ہیں
اور یہ ساحل سمندر میں یہ مقام مورچہ پہ تشریف فرما تھے. وہاں کا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. اس علاقے کا جو رئیس تھا، جو گورنر تھا، وہ بھی اس مسجد کے اندر موجود تھا، لیکن وہ اس سنت کا علم نہیں رکھتا تھا، اس سنت پہ عمل پیرا نہیں تھا. اسے علم نہیں تھا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. اس طرح آج بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے پیغمبر کی سنت کا علم نہیں ہے. یہ کتنی اہم ترین سنت ہے. آئیے اس کی اہمیت اس حدیث سے سمجھیں، اس واقعے سے سمجھیں. ظہر کی نماز پڑھنے لگے، سنتیں ادا کرنے لگے. امام ابن العربی مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے خطرہ لاحق ہو گیا. انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب رفع الیدین کرنا ہے، یہاں کا جو حاکم ہے، جہاں کا جو سربراہ ہے، رئیس ہے، اسے سنت کا علم نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس پہ حملہ آور ہو کر انہیں قتل نہ کروا دے میرے استاد امام طرطوشی رحمہ اللہ کو. اب وہ استاد کے اندر ہے. اسی اسنا کے اندر جو ہے ابو سمنا جو اس علاقے کا رئیس تھا، اس نے جب دیکھا یہ کیسی نماز کا طریقہ ہے، یہ شخص نماز کے اندر کیا کر رہا ہے، اس نے اپنے حواریوں کو کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ عجیب و غریب نماز ادا کر رہا ہے، اسے قتل کر کے یہ سمندر کے سپرد کر. ایسا ممکن نہیں ہے. علاقہ میرا ہو، میں اس علاقے کا سربراہ ہوں، رئیس ہوں، اور میری ریاست کے اندر جو ہے طریقہ کوئی اور اختیار کیا جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے. ایک عام انسان جو ہے، عامی شخص ہے، ایک دنیا دار شخص ہے، اگر اسے اپنی ریاست کے اندر جو ہے اس کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرے اسے برداشت نہیں ہے، تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کیا ان کی حدیث اور سنت کی موجودگی کے اندر جو ہے کسی ایرے خیرے کی بات برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جیسے ابو سمنا نے یہ حکم دیا، امام ابن العربی مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں فوراً اس سربراہ کے پاس گیا اور رئیس کے پاس گیا. میں نے اسے کہا آپ کو علم نہیں ہے، یہ وقت کا محدث ہے، امام ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، اس کا نام امام طرطوشی ہے رحمہ اللہ تعالی. اور اس نے یہ جو طریقہ کار سے نماز پڑھی ہے یہ تو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ یہ تو نبی کی متواتر سنت ہے. اس کا طریقہ درست ہے. آپ کو علم ہو یا نہ ہو آپ اسے قتل کرتے ہیں نبی کی سنت اور حدیث کی وجہ سے. امام طرطوشی رحمہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ اس وقت اس مقام کا جو سربراہ ہے، جو رئیس ہے، ان کے متعلقہ کیا کیا گفتگو یہ کر رہا ہے، انہیں علم نہیں ہے. نماز سے فارغ ہوئے مسجد سے باہر آئے، امام ابن العربی مالکی رحمہ اللہ کے چہرے کے اثرات تبدیل ہوتے ہوئے امام طرطوشی نے دیکھے تو پوچھا ابن العربی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، مجھے بھی پریشانی کے متعلقہ بتائیے. ابن العربی مالکی رحمہ اللہ نے کہا پریشانی اس لیے ہے کہ یہ جو وقت کا رئیس تھا ابو سمنا، اسے سنت کا علم نہیں تھا، یہ تو آپ کی جان کے درپے تھا، آپ کے متعلقہ قتل کے فتوے جاری کر چکا تھا، اور قریب تھا کہ اس کے حواری جو ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر کے سپرد کرتے ہیں. آئیے امام طرطوشی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے. اس نے کہا ابن العربی میں اتنا خوش نصیب کہاں ہوں اور میں اتنا خوش بخت کہاں ہوں کہ میں نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، اور نبی کی سنت کی وجہ سے کوئی شخص مجھے
قتل کر دے اور شہادت کا رتبہ پا کر میں اپنے اللہ سے ملاقات کر لوں، میں اتنا خوش نصیب اور خوش بخت ہوں۔ وہ لوگ تو سنتوں پہ مرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، یہ فخر محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جہاں سے فوراً نکلیے۔ امام طرطوسی نے کہا نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ لوگ ہمیں قتل کرتے ہیں نبی کی سنت حدیث کی وجہ سے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جھگڑا کل بھی تھا جو آج جھگڑا موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آج بھی اس سنت کی وجہ سے بے شمار لڑائیاں مسجدوں کے اندر موجود ہے۔ یہ لڑائی اس دور کے اندر بھی تھی، لیکن اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے لوگ اس پہ مر مٹنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابی رسول نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، آپ کی زبان مقدس سے حدیثیں سنی ہو، پھر خلاف ورزی کرے، مخالفت کر دے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند صحابہ کو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا کہ جاؤ کوفے کی مسجدوں کے اندر سیدنا سعد کے متعلقہ لوگوں سے پوچھو۔ مسجدوں کے اندر چلے گئے، لوگوں سے پوچھتے رہے، ہر بندہ جو ہے سیدنا سعد کی تعریف کر رہا تھا، حتیٰ کہ بنو عبس کی مسجد کے اندر جب یہ لوگ پہنچے، اعلان کیا سعد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک شخص وہاں کھڑا ہوا جس کا نام اسامہ تھا۔ اسامہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے 3 باتوں کا اعتراض ہے، صحابی رسول ہے لیکن 3 مسئلوں میں مجھے ان سے